ہر طریقے کے لیے ایک رفیق کی ضرورت ہوتی ہے. اب راہ سلوک بھی تو ایک طریقہ ہے نا جس میں ایک رفیق کی ضرورت ہے. سبحان. اب ایک بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، کسی ایسے آدمی کے جس نے کبھی موبائل نہیں دیکھا اس کے ہاتھ میں موبائل دے دو، بولے اس کو کھول لے، وہ کھول لے گا؟ جبکہ دنیا نے بنائی ہے نا اس کو، وہ دنیا میں بنائی ہوئی چیز نہیں کھول سکتا. اور اگر اس میں کوڈ ڈال دیا ہے تو کوئی ماہر چلانے والا بھی نہیں کھول سکتا، اس کو نہ پتا ہو. تو ایک دنیا کے کام کے لیے تمہیں جب ایک رفیق کی ضرورت ہے تو رب کو پانے کے لیے حق مرشد. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگی جتنے مجاہدیں ہیں یا ریاضتیں ہیں یہ کوڈز ہوتے ہیں، کوڈ ہے ان مقامات کے. خدا کے راز کے. واہ واہ. ایسا نہیں بات. اب کوڈ بھی ایک کیلکولیشن ہی ہے نا، جس کو آتی ہے وہ کر لیتا ہے، جس کو نہیں آتی نہیں. تو یہ ایک ہی آیت کا مفہوم چل رہا ہے. اب جیسے کہ 40 ابدال ہیں، 360 رقبہ ہے، نقبہ ہے، نجبہ ہے، 4 اقطاب ہیں، ایک غوث ہے، ایک قطب الاقطاب ہے، ایک قطب المزار ہے. کہیں ایک ہی پوسٹ پہ ایک ہی ہے، کہیں ایک پوسٹ پہ 4 ہے، کہیں ایک پوسٹ پہ 2 ہے. کیوں؟ یہ سب کیلکولیشن ہے. یہ ہر دور میں 1002 ہوں گے. سب ملا. اب یہ بھی کمال بات ہے کہ 1002 توحید کی تعداد ہے. سبحان اللہ. 360 تو عام اولیاء ہو گئے، 40 ابدال 400، پھر 7 اوتاد 407، 2 نجبہ 9، 2 نقبہ. نہیں، نقبہ نجبہ کی تعداد زیادہ. اچھا، ٹوٹل کیلکولیشن کیا جائے تو 1002 بنتے ہیں، جس میں ایک جو ہوتا ہے سب سے بڑی پوسٹ جس کی ہوتی ہے وہ قطب المدار ہوتا ہے. اور قطب المدار روحانیت میں وہ مقام رکھتا ہے کہ یہ بالواسطہ فیض حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے غوثوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور پھر غوثوں کے ذریعے خلق میں تقسیم ہوتا ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ایک حکومت ہے اور ایک مملکت ہے. حکومت کے نمائندے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ہوتے ہیں اور مملکت لوگوں کی نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے اقطاب مملکت کی حیثیت رکھتے ہیں، اور غوث جو ہے اور ان کے ساتھ وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، ان کا فیض خلق میں ہوتا ہے. اسی لیے غوث کو کیا کہتے ہیں؟ فریاد رس. تو کائنات کا نظام اسی طرح چل رہا ہے، کوئی چیز مس کیلکولیشن پہ نہیں ہے. جو غوث یا آواز وغیرہ ہیں یہ لوگ آگے فریاد پہنچا سکتے ہیں یا خود کوئی فیصلہ بھی کر سکتے ہیں؟ جیسے اقطاب تو فالو کریں گے حکم کو. یہ جو ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے جو ہے ان کی نظر جو ہوتی ہے معیشت پہ ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اس حساب پر یہ فیصلہ کرتے ہیں. اغواص میں. ہاں، ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی ہر معاملے میں. ہاں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ اس کی تقدیر بھی بدل دیتا ہے. لیکن یہ فطرت کے خلاف نہیں جاتی، وہ دعا کرنا بھی مشیت کے تحت ہی ہوگا. مشیت کے تحت ہوتا ہے.
تو چونکہ یہ ایک پورا ضابطہ ہے، قانون ہے، اگر ہر آدمی اپنی مرضی ڈالنے جائے، اس میں ڈالنا شروع کر دے تو پوری کائنات کا نظام بگڑ جائے گا. اچھا جی، یہ جو یعنی ڈسٹریبیوشن ہے، ان میں سے جو جس پوسٹ پہ ہوگا اس کو اس کا علم ہوگا یا کبھی نہیں بھی ہوگا؟ جو 1002 کی تعداد ہے، یہ بہترین کیلکولیشن میں ہوتے ہیں اور ہر چیز کا علم رکھتے ہیں اور اپنی حد بھی جانتے ہیں. لیکن جو ان کے بعد آنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کسی ایک کی جگہ آئے گا دوسرا، وہ ابھی لا علم ہوتا ہے. ٹریننگ ہوتا ہے. ہاں آئے نا سمجھ بات. لیکن جو ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں ان کو پکا پتا ہوتا ہے. ان کی صلاحیتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہوتا ہے. جیسے کہ بالکل اسی طرح ترقی کرتے ہوئے جاتے ہیں اوپر تک. اور قطب الاقطاب یا قطب المدار، وہ اس کا ایک زمانہ ہوتا ہے مقرر. 23 سال کچھ مہینے ہیں اس کے، جو برسر اقتدار رہتا ہے. اس کے بعد اگر اس کی زندگی ہے تو وہ اس سے دستبردار ہوگا، اس کی جگہ دوسرا آئے گا. اس سے زیادہ ٹائم نہیں گزارے گا وہ. اب ان کی کیلکولیشن، ان کو لانا اور ان کو اتارنا ایک ہی قطب المدار کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ قطب المدار حقیقی اور غوث العظم غوث الاغواث حقیقی وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آپ نے دنیا میں جن کی ڈیوٹی لگا دی ہے بس پھر وہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے غوثوں پہ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو متعین کر دیا، قطبوں میں قطب المدار کو متعین کر دیا. وہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے، لیکن ہوگا سب کچھ وہیں سے. تو اب کیا ہے، اب اگر بے ہنگم ہو، ان کی کوئی تعداد ہی نہ ہو تو خلل واقع ہوگا نا. آپ ظاہری طور پر آپ ایک مسجد کی کمیٹی بناتے ہو مثال کے طور پر، تو اس میں ایک حساب رکھتے ہو نا اتنے لوگ ہیں. اب ہر 5 وقت نماز پڑھنے والا تو کمیٹی کا ممبر نہیں ہوتا، یا جتنے نمازی آئیں گے سارے ممبر تو نہیں ہو جائیں گے کمیٹی کے، سب تو اس میں مداخلت نہیں کریں گے نا. اور اگر سب مداخلت کرنے لگ جائے تو مسجد میں ہنگامہ فساد کا خطرہ ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے ہر نظام ایک کیلکولیشن پر ہے. سمجھیے یہ جو ماتحت ہیں فرشتوں کے ماتحت ہوتے ہیں، اپنی الگ ایک تنظیم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا وہ ان اغواص یا ان کے ماتحت کام کرتے ہیں؟ فرشتے جو ہیں اس میں باقاعدہ درجے. اچھا، اب سردار فرشتے وہ کہلاتے ہیں جن کو خلف تخفیض کیا گیا ہے. ایک خلف ایک سلطنت ہے، اس کو باقاعدہ تخفیض کیا گیا ہے اور وہ فرشتوں کو تخفیض کیا گیا ہے. اچھا، ایک حرف بھی 4 حصوں میں تقسیم ہے. بعض بزرگ کہتے ہیں کہ 5 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی کہ حرف شرعیہ، حرف طریق، حرف حقیق، حرف معرف اور حرف وحدی، وحدت وحدانیت کا ہو.
حرف کا سردار کوئی ایک فرشتہ ہو، یعنی کہ اس سلطنت کا، اس حرف کی، اس حرف کے ذریعے اس میں تصرف کرتا ہے اور ایک نبی سے وابستہ ہے. آئی نا سمجھ میں؟ اور وہ حرف جو ہے، اس کی جو سلطنت ہے، وہ حرف نہیں ہے، وہ حرف علامتی ہے، وہ ایک تجلی ہے جس کو علامت کی شکل دی گئی ہے. وہ خالی کوئی حرف نہیں ہے، وہ ایک تجلی ہے، وہ ایک صفات ہے اور ایک اس کا فعل بھی ہے، اور ان کا مزاج بھی ہے اپنا. اب جیسے الف ہے، اس کا مزاج آتشی لیا جاتا ہے. جیم ہے، اس کا مزاج آبی لیا جاتا ہے. بے ہے جو با کہلاتا ہے، اس کا مزاج بادی لیا جاتا ہے. دال ہے، اس کا مزاج خاکی لیا جاتا ہے. تو کتنے عنصر ہوگا؟ 4 عنصر ہوگا. اب 4 عنصر، یہ 4 عنصر کے 7 حرف ہیں. کتنے ہو گئے؟ 28. اور وہ کہتا ہے کہ اور یہ قرآن 7 حرفوں. اب اس کی تفسیر تو بڑی لمبی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے تلاوت وہ 7 طریقوں پر ہے. بالکل ہے. تو اس کی مختلف تفاسیر بیان کرتے ہیں. لیکن ہر مزاج کا ایک حرف ہے اس میں. تو 4 مزاج کے 28. اور پورا قرآن 28 حروفوں کو مشتمل ہے، یعنی کہ اسی سے ترتیب پایا ہے اس کی عبارت. تو یہ جو ہے حرف تجلی ہے. اب تجلی روشنی سے زیادہ تیز ہوتی ہے. آصف بن برقیہ کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تجلی کی طرح چمکا تھا نا، جو آنکھ کھولو گے تو تمہارے سامنے ہوگا. اور اللہ آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اور اس کے بعد تھوڑا سا کتاب کا علم تھا. اور کتاب کا علم علم الحروف ہے، حرفوں کا علم. اب ہر حرف پر نا ایک موقف سردار ہے، یعنی کہ اس سلطنت میں وہ اسی کی ہے. جیسے کہ الف حضرت اسرافیل کی سلطنت ہے، اور یہ آخری عرش پر ہے. با حضرت جبرائیل کی سلطنت ہے کہ الف کا خلیفہ ہے. اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھو با کی جو سلطنت ہے اس پر حضرت جبرائیل ہے، اور دنیا میں ہمیشہ حضرت جبرائیل آئے انبیاء کے پاس. اسرافیل نہیں آئے. اچھا، با خوبی کی بات یہ ہے کہ قرآن کو با سے شروع کیا گیا. اور با چونکہ الف کا خلیفہ ہے، اور الف کا خلیفہ جو ہے وہ بشر کامل ہے.
اب بشر کامل ایک حقیقی ہے، باقی ذلی اور حادث. کیوں کہ جو باپ کی تجلی پر ہے وہ بندگی پر ہے، اور جس کی بندگی کامل ہے وہ ذلی طور پر بشر کامل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چونکہ قرآن کا پورا مفہوم انسان ہے، اس لیے اس کو با سے شروع کیا گیا. لیکن جب پہلی مرتبہ با پڑھایا گیا اس میں بسم اللہ نہیں تھی. بے کو الف کے ساتھ پڑھایا تھا. بسم ربی. بسم ربی. اب کمال بات ہے یہ، اس میں الف جو تھا وہ علو مراتب کے لیے تھا. یہ کس کا علوم مطلب آقا اس بشر کامل کا جس کے لیے آ رہا تھا. سبحان اللہ. اور جب وہ علو مراتب عطا کر دیے تو الف کو حذف کر دیا، پھر بسم اللہ آ گیا. اب وہ خلق کے لیے. سبحان اور رفعنا کا تجلی باقی کسی کے لیے. اب ختم. جو خاتم النبیین ہیں وہ خاتم المرتبت بھی ہیں، یعنی کہ مراتب کو بھی انتہا کر دی، ختم کر دیا. اب نہ آپ سے پہلے کوئی اس مقام پہ تھا، نہ آپ کے بعد کوئی اس مقام پر ہوگا، کیونکہ کسی کو الف سے نہیں پڑھایا. اب چونکہ جو بے سے پڑھے گا وہ اسی مرتبے تک پہنچے گا جو خاتم المرتبت ہے، ان تک ہی پہنچے گا، ان سے آگے نہیں جائے گا. وہ گئے اس سے آگے. آپ الف تک گئے، باقی سب بعد تک جائیں گے. آئی نا سمجھ میں بات. اور کوئی بھی اب مقام اس کے ذریعے حاصل کرنا چاہے تو بغیر آپ کی اتباع کے نہیں کر سکے. جب تک وہ آپ کی اتباع میں نہیں ہوگا جب تک وہ مقام حاصل نہیں کر سکے گا، چاہے کتنی بندگی کر لے. تو اگر دیکھا جائے حقیقی تعریف جو ہم کرتے ہیں وہ تعریف حقیقی تو سرکار عالم کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی تعریف پسند ہے. اسی لیے آپ کا طریقہ پسند ہے کہ جو اس طریقے سے آئے گا وہ مقبول ہو جائے گا. تو یہ حروفوں کی تجلی جو ہے ایک بالکل لمیٹیڈ ایک پورا حساب ہے. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ 28 حروفوں میں ہر آدمی کے حروف کا مزاج ہر نہیں ہے، ہر آدمی کا الگ الگ.
لیکن ساری خلق اسی 28 میں. اب اسی طریقے سے اسرافیل الف کے، جبرائیل با کے، اسرائیل تا کے، کلکائل جیم کے، اس طریقے سے پوری ایک سلطنت ہے. اور ہر حرف ایک انبیاء سے منسوب بھی ہے. اب یہ بڑی ایک لمبی تفصیل ہے. اسی لیے اس کو بزرگوں نے 7 انبیاء کے قدم پر کر دیا کہ ایک مزاج، ایک عنصر کے 7 4 منزلیں ایک نبی کے قدم پر ہے. سات انبیاء کے ہیں نا. اور اسی طریقے سے تمہارے لطائف پر دلالت کرتی ہے کہ ایک لطیفے میں 4 حروف کی حکومت ہے. لیکن کہیں آتشی حاوی ہے، کہیں بادی حاوی ہے، کہیں آبی حاوی ہے، کہیں خاکی حاوی ہے. اور جب تک ہم اس علم کو نہیں جان لیتے، ان 7 مقام کو نہیں جان لیتے، جب تک ہمیں فیض نہیں حاصل ہوتا اس کا. تو اب 7 لطائف پر 4 حروف، 7 چوک 28. تو بتاؤ یہ کوئی کیلکولیشن ہے یا ایسے پورا حساب ہے؟ کیلکولیشن نہیں ہے. تم نے جیسے جو کوئی سلوک میں آتا ہے، قدم رکھتا ہے پہلے شروع کی، تو شروع سے ہی اس کا تعین ہو جاتا ہے یا آگے جا کے؟ آگے جا کے تعین، جب وہ لطیفوں پہ آئے گا نا تب تعین ہوگا اس کا. اچھا، اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہاں لطائف جو ہے وہ بہت بعد میں کھلے. اس سے پہلے ایک ہی لطیفہ تھا اور اس کو لطیفہ نہیں مانا جاتا تھا، وہ قلب تھا. وہ قلب تھا. صحابہ کے دور میں یہ بات نہیں تھی، تابعین کے دور میں نہیں ملتا، تابعین کے دور میں نہیں ملتا. صحابہ کو لطائف کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایسی تھی کہ کسی لطیفے کی ضرورت نہیں تھی. جو آپ کے صحبت میں بیٹھتا اس کے سارے لطیفے خود ہی جاری ہو جاتے، جو آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیتا. تو اس لیے ان کو کسی اس کی ضرورت نہیں تھی. اب وہی صحبت تابعین کو ملی تھی کہ صحابہ کی صحبت ملی ان کو، تو وہ صحابہ کی نظر سے ان کو لطیفوں کی ضرورت نہیں تھی. اسی طریقے سے پھر تابعین کی صحبت تابعین کو ملی، ان کو کسی لطیفے کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کی نظر کیمیا تھی. لیکن جو دور دور ہوتا گیا ان سے پھر ضرورت پڑنا شروع ہوئی. کیوں کہ کثافت قلبی غلبہ کرنے لگی. تو اس کے بعد پھر اس کثافت کو دور کرنے کے لیے ذکر اور اذکار کے طریقے وضع ہو گئے. اچھا، ہر ایک لطیفہ بھی ایک انبیاء کا مقام زیر قدم ہے نا. تو یہ سب کچھ جو ہے نا بغیر وہ نہیں ہے. ویسے
یہ کیلکولیشن سے ہے، اور تمہاری اس کی ترتیب بھی ہے کہ پہلے لطیفہ قلب ہے، اس کو ہوشیار کرو، لطیفہ روح ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ خفی ہے، اخفا ہے، خفی الاخفا ہے، نفس ہے، سب کی ایک ترتیب ہے۔ جو کرتے جاتے ہو۔ اب ہمارے ہاں تو ایک بڑا کمال بات یہ ہے کہ 3 مہینے میں ایک لطیفہ جاری ہو جاتا ہے، 1.5 پونے 2 سال میں وہ سارے لطیفے جاری ہو جاتے ہیں اس کے، اور وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگتا ہے، تو وہ لطیفے ہی سناتا ہے نا، پھر وہ لطیفے سنانے لگتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو شغل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ ایک شغل کے لیے جو ہر وقت اس میں مصروف ہو اور کوئی کسب نہ کرتا ہو، تو 3 سے 4 سال کا درمیانی عرصہ ہے۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا یہ باقی کے لیے؟ 21 سال تو انہیں کو ہو گیا جو باقی کچھ نہ کرے، اسی میں لگا رہے۔ تو 21 مہینے میں کیسے ہو جاتا ہے یہ؟ اب رہ گئی بات توجہ سے دل کی دھڑکن بڑھا دو کسی کی، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ سبھی ہمارے یہاں ترتیب کیا ہے؟ جیسے ہمارے سلسلے میں قلب سے شروع کر کے نفس پہ لاتے ہیں، یا نفس سے شروع کر کے قلب میں لاتے ہیں؟ کافی وقت بیسیکلی سب سے پہلے قلب سے شروع کرتے ہیں۔ ویسے جو اگر دیکھا جائے ذکر کا جو طریقہ ہے، لا کو یہاں سے کھینچا جاتا ہے، یہاں لا کے گھما کے لا بنایا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ 4 ضربی ہوتا ہے، 3 ضربی ہوتا ہے، 2 ضربی ہوتا ہے، اس کے الگ الگ وہ ہیں اسٹیپس، لیکن عام طور پہ جو مقتدی ہوتے ہیں ان کو 2 ضربی دی تاکہ وہ کھینچے گھمائے لائے مارے۔ آئی نا سمجھ؟ اچھا، مقتدیوں کے لیے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ قلب پہ چربی گھٹی ہو جاتی ہے، اس چربی کو یہ گرمی جو حرارت سے پگھلا دے، قلب شفاف ہو جائے، صاف ہو جائے۔ پھر آگے ذکر، اب ہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ذکر جو کرتے ہیں نا وہ خوابوں کے لیے کرتے ہیں، ان کو خواب اچھا آ جائے گا، کوئی جنت دکھ جائے، کوئی نبی دکھ جائے، کوئی ولی دکھ جائے تو پھر بہت اچھا ذکر چل رہا ہے، اور نہیں تو ذکر ہی نہیں چل رہا، پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کسی کرشمے کے منتظر رہتے ہیں۔ منتشر، یہی بڑا مسئلہ ہے۔ اور بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ مقتدی کے لیے کرشمہ زہر قاتل ہے، اور منتہی کے لیے تقویت۔ بشرط یہ کہ وہ اس میں الجھے نہ، ورنہ اس کا بھی بند کر دو، ورنہ اگر وہ اس میں الجھ گیا تو وہ کرشمے میں رہ جائے گا، رب سے ہٹ جائے گا۔